कुफ्र भी तागूत साहब आए हैं, ये थोड़े हमारे सुलझे हुए मोमिन है ना. یہ بات ہے, کفر بھی یہ طاغوت بنتا بہت ہے اچھے بات بھائی کرنے ہیں, والا, اس بہت کے اچھے ساتھ بھائی. بات ہوتی ہے اصل میں. جی کفر تاغوت, اصل میں اس کا کفر. نام اصل میں اس کا نام نفیس ہونا چاہیے, یہ نفیس طریقے سے بات کرتا ہے. اچھا چلیے, بہت اچھے سے ان سے ہم سمجھتے تو ہے کہ رسول اللہ کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے. کفر بھی تاغوت صاحب آپ کا استقبال ہے. بہت شکریہ بھائی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ فرسٹ کلاس. آپ کیسے ہیں؟ بڑے زمانے بعد نظر آئے. ہاں یار تھوڑا سا بھائی بزی تھا میں کام میں اپنے, ہوں, تو اس وجہ سے آ نہیں پایا. کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں؟ اس حدیث کے بارے میں, یہ جو پالینیشن والی حدیث ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں کرافٹنگ گرافٹنگ والی. والی. ہاں ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ایکسیپٹ کیا اس میں کہ مطلب مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو نہیں, سوال اس تم پہ نہیں ہے. پھر کفر بھی تاغوت صاحب, اگر آپ سٹارٹنگ سے اگر سٹریم دیکھ رہے ہیں, نہیں انہوں نے اسٹارٹنگ سے نہیں ایکسپٹ کیا ہے. اچھا ہے, میں میرا بھی سوال سن لیجیے, میرا اعتراض سن لیجیے. اعتراض یہ ہے کہ عام طور پہ ایک انسان جس کو ایک سبجیکٹ کے بارے میں نالج نہ ہو, وہ وہاں گیان نہ پھیلے, ہے نا. اس کو اپنا اوپینین دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ میں اس پہ جواب دے دوں. پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اوپینین دیا تھا, حکم نہیں دیا تھا اس حدیث میں کہیں پر. میں سنو نا میری بات, میں ابھی حکم نہیں دیا تھا, ہے رسول نا. اللہ پہ میری بات سنو گے. میں رسول جی اللہ پہ ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہاں ہوں کہ ایک انسان جس کو ایک سبجیکٹ کے بارے میں عمدہ نہیں پتا ہے, ایڈم کی نالج میں, ایڈم کی سٹائل میں کا نالج نہیں ہے اس کو, تو اس کو اپنا اوپینین بھی نہیں دینا چاہیے. کیا اس بات سے آپ ایگری کرتے ہو؟ نہیں ساحل بھائی میں کچھ بولوں؟ نہیں نہیں, میں ایک ایگری نہیں سیکنڈ ایک جی کرتا. سیکنڈ ایک عبداللہ بھائی. سیکنڈ, لیٹ می ٹیل ہم ان ا ڈفرنٹ وے. یار بھائی, اگر میں اسلام کے بارے میں کوئی نالج نہ رکھوں اور ایک نہ چینل بنا کے اس کے بعد ٹیٹا کرنا شروع کر دوں, آپ کے سارے دنیا کے لوگ کیا بولیں گے؟ ہم یہ یار اس کہیں کو گے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن میں اس بات کو یہ نہیں کہوں گا کہ بہترین آپ کا حق بہترین نہیں ہے بہترین بولنے کا. ٹھیک ہے, میں بہترین اس بات کو یہ بہترین نہیں بولوں گا بہترین, کہ آپ کا حق حق بھی نہیں نہیں ہے ہے بولنے کا. بولنے کا. اور دوسرا بہترین دیکھیے, میں حق. فار ایگزامپل, میں انڈینس کیونکہ رک جائیں انڈین, سرب, رک جی جائیں سرب, رک جائیں سرب, رک جی جائیں. جی جی آپ جی نے کہا نمبر ایک, آپ کہیں گے کہ بولو ہی نہیں. دوسرا, آپ کا حق بھی نہیں بنتا بولنے کا. سیم از دا کیس, سیم تھنگ اپلائز آن نہیں, میں نے یہ محمد. نہیں کہا حق نہیں بنتا, محمد واز میں اے نے کہا آپ کا حق کرسمیٹک. بنتا ہے بولنے کا. میں روکوں گا نہیں آپ کو, میں آپ کو روک نہیں سکتا نا کہ بولو مت. سن لیں سر, جی اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ڈاکٹر ایڈوائس دینا شروع کر دوں, کیونکہ میں سمجھدار انسان کرزمیٹک ہے لیڈر ایڈم. ہوں. کرزمیٹک لیڈر ہوں میں, کرزمیٹک لیڈر ہوں. لوگ مجھے مانتے ہیں کہ میں ایک لیڈر ہوں, ٹھیک ہے. اور میں ڈاکٹری ایڈوائس دینا شروع کر دوں, ایون دو کہ ڈاکٹری کا میرے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. واٹ ول گوئنگ ٹو ہیپن؟ ایکسپٹ مائی ایڈوائس, ٹیک اٹ ایز این ایڈوائس, ٹیک اٹ ایز اے اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ بندے مر جائیں گے. ونس اگین, محمد ٹھیک صاحب بات ہے. کو اگر امب کا نہیں پتا تھا, انہوں نے منہ ہی کیوں کھولا؟ انہوں نے پہلے سوال کیا تھا نا, کیا کر رہے ہو. سوال کرنے کے بعد انہیں مزید نہیں کہنا چاہیے تھا بھائی جان ایسا نہ کرو, ٹھیک ہے. دیٹس این اوپینین جو کہ اس نے کیوں دی ہے اوپینین. دیٹس دا پرابلم. اب ہر چیز میں نہیں, انگل کیوں اب اڑانی ہے؟ آپ نے بچپن بھائی میں سنا بھائی, ہوگا, ارے بڑے جو ہے نا مالک مجھے بھی ماں بولنے دیجیے. باپ جو ہے نا بچوں کو کہتے ہیں, ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کبھی آپ نے سنی ہے اسٹیٹمنٹ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں؟ سنیے. سنیے نا. یہ ہمارے پیارے نبی حضور نے ایویں ہی کسی بات میں ٹانگ کیوں اڑائی جب انہیں پتا نہیں تھا؟ یہ کوشچن ہے. ساحل اب میں بھائی جواب مائک دوں, از یورز. اب میں جواب دوں. ہاں جواب دو, جواب دو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے ان نون میٹرس میں بولنے کی, ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ہے, ہر کوئی بول دیتا ہے. اور جہاں تک ڈاکٹری کی بات ہے, سینکڑوں نسخے ہم نے کورونا میں خود بتائے لوگوں کو کہ یہ کر لو, فلانا کر لو, فلانا کر لو, جبکہ ڈاکٹر خود اچھا نہیں ہے, اس کو بیوقوفی لیکن دیتے بولیں گے تھے یا نہیں رائے. بولیں گے؟ اس کو ارے سنیے بیوقوفی بھائی بولیں گے یا نہیں صاحب, بولیں گے؟ ارے مالک ساحل صاحب مجھے بولنے دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں بولیے نا, اب آپ کی بات یہاں بات پہ پہ, میں سوال کر اب رہا ہوں. بات, ہاں میں جواب دے رہا ہوں اس کا, میں جواب دے رہا ہوں اس کا. ہاں ارے اگر آپ کا اور پیشنٹ دوسری, مر جائے تو کیا بولو گے آپ پھر؟ ارے یار آپ, یا آپ ہی لوگ بول لیجیے بھائی, میں چلا جاؤں, آپ لوگ بولتے رہیے اچھا پھر. بولیے بولیے, نہیں بولیے آپ, کفر بھی تاغوت صاحب آپ بولیے. اور پوائنٹ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, ٹھیک ہے,
उन्होंने उनसे किसी ने पूछा, वो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, किस चीज की आवाज आ रही है? लोगों ने कहा कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। नबी साहब ने कहा कि बेहतर होता कि अगर ना करते। ठीक है, उन्होंने एक बात कही, बात कह के गुजर गया, उनका अपना ओपिनियन था वो। अरे सुन लीजिए किस साहब, बेसिस पे? निकल गया उनके नहीं भाई, पॉइंट टू पॉइंट। अरे नहीं, कुफ्र बिन तागुत साहब, पॉइंट टू पॉइंट। क्यों कहीं मुझे नहीं मालूम, क्यों कहीं नहीं मालूम, किस बुनियाद इंटेंशन नहीं, हदीस में इंटेंशन नहीं लिखा है। उन्होंने नहीं तो, उनके दिमाग में जो भी आया हो, जिस भी वजह से उन्होंने बोला, लेकिन हदीस में साफ साफ पूरे सुनो ना, जवाब बोल रहे। तागुत साहब मेरी बात तो सुनो पहले, आप पॉइंट जी टू जी पॉइंट जी चलते हैं। हाँ, ये ओपिनियन कोई देता है तो इल्म की बुनियाद पे देता है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे देता है। अगर हदीस का पहला हिस्सा पढ़े, रसूलुल्लाह को अम का नहीं पता था इस बारे में, वो बोल रहे क्या चीज चल रही है, तो उनको पता ही नहीं था। ओपिनियन आप इल्म के और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे देते हैं, बिना इल्म के, बिना उन्होंने उन्होंने आवाज की बुनियाद पे पूछा, आवाज आ रही थी तो उन्होंने उस पे पूछा क्या हो रहा है, देखा नहीं था ना भाई, खोलिया देखा था, आवाज नहीं आ रही थी देखा ना, था, वो लिखा हुआ है कि he passed by the people near the date palm trees, वो गुजर रहे थे पाम ट्रीज के पास से। he said, ये लोग क्या कर रहे हैं? और अभी आपने जवाब दिया, उन्होंने कहा बेहतर है कि ये ना करें, that's an opinion, ओपिनियन है, given opinion, ओपिनियन दिया उन्होंने। मेरा सवाल वही अरे है, वाई का जवाब तो नहीं मिल रहा ना हदीस में, नहीं अब आप वाई ना, पे उनको पीछे पता जा ही रहे हैं। नहीं है। हाँ मान लिया, नहीं मैं अरे भाई तो साहिल भाई, बिना इल्म के ओपिनियन देना ये बेवकूफी है क्या नहीं है? एक सेकंड। हाँ, उन्होंने ओपिनियन दिया, ठीक है, और उस साल फल नहीं, अरे साहब मुझे पूछ जवाब देने दीजिए, सवाल ही नहीं मेरा, आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया, पूछ रहा हूँ क्या सवाल है, बताइए क्या सवाल है? आपका सवाल सिर्फ इतना है, उन्होंने ओपिनियन क्यों दिया बगैर जानकारी के? आपका सवाल सिर्फ इतना है। हाँ, किस बेसिस पे दिया जी? हाँ। भाई नहीं लिखा है उसमें ना, वही तो बोल रहा हूँ, हदीस में बेसिस। अरे नहीं लिखा है क्या? उसमें लिखा है ना, उनको नहीं मालूम था। अरे भाई नहीं मालूम था तो वो ओपिनियन देते ही नहीं ना। अब उन्होंने दिया, ओपिनियन क्यों दिया ये नहीं लिखा। हद है यार, हदीस में ये देखिए, हदीस में उनको नहीं मालूम था वो चीज क्या चल रही है, उनको नहीं पता क्यों दिया, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे पता है कफर बे तागूत, मुझे पता क्यों दिया, मैं बताऊं, और आप साबित कीजिएगा किसी भी लॉजिक से कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या ख्याल है, बोलूं कफर भाई? बोलिए भाई बोलिए। ओके, उन्होंने इसलिए दिया कि हमारे नबी पाक को बढ़ बढ़ के बोलने की बड़ी आदत थी, और अब वो बन चुके हुए हैं उस इलाके के करिज्मेटिक लीडर। उनको वो होता है ना, हम अपने, मैं नबी पाक के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं आजकल के जमाने की बात करूंगा। हम आपस में कुछ कभी देखते हैं ना, कोई हमारे 10-15 दोस्त यार होंगे, उनमें से एक आधा दोस्त जरूर ऐसा होगा जिसके पिछवाड़े के सुराख में कीड़ा होगा। वो कीड़ा उसको सुकून नहीं लेने देता होगा, उसने हर चीज में बोलना होता होगा। आप खाना खाने भी जाएंगे ना, तो जब खाना के बाद बिल आएगा ना, पता है कि उसने नहीं देना, कीड़े वाले बंदे ने देना, आप ही नहीं है या किसी और ने देना, लेकिन उसको ये चुल जरूर होगी यार बिल कितना आया दिखाना। आप बिल उसके आगे दे देंगे ना, बिल देख के हाय इतना बिल आ गया, बाद में वापस कर देगा। उसके सिर्फ पिछवाड़े में कीड़ा बोलने का, पर वो बोलेगा, राइट। तो वो मुझे लगता है कि कुछ इसी टाइप का एटीट्यूड था हमारे नबी का, उन्होंने हर बात में बोलना होता था। इसका जो, अरे यार एक सेकंड, क्या नाम है आपका इमाम साहब? आप यार अगर आप लोग को मुसलमानों से बात करिए और खासकर मुझसे बात करनी है तो आप नबी की गुस्ताखी नहीं करेंगे भाई, वरना मैं आना कसम खुदा की बंद कर दूंगा अपनी लिस्ट में। नहीं, आप बात करिए, हम अच्छे से बात करेंगे। नहीं, अपना कुफ्र बिन तागूत साहब, आप बात करिए। गुनहगार बनूंगा आप लोग के साथ बात करके यार, एक तो मैं बात भी करूं फिर गुनहगार भी बनूं, दोनों चीजें हो मेरे साथ, तो ये इस तरह नहीं चल सकता ना भाई। तमीज से बात कर लें खुदा के वास्ते। अब वैसे खुदा को मानते नहीं है आप तो, कम से कम तो अपनी इंसानियत के साथ ढंग से बात कर भाई। नबी साहब ने एक ग्रेट पर्सनालिटी की वन ऑफ द ट्रेट्स क्या है, वो अपनी गलती को सुधार ले, ठीक है। इस हदीस में उनसे गलती हुई, उन्होंने बाद में क्या कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, दीन के मामले मुझसे बात ले लिया करो। मतलब है कि दुनिया के मामले मुझसे गलती हो सकती, छोड़ दो उस बात को। ग्रेट आदमी यही होता है, एक आदमी आप इस बात को सुनिए, एक आदमी सिर्फ अपनी बात थोपे अगर, और अगर गलत बात को वापस न ले। इस हदीस में क्या है, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक गलती हो गई, मैं अल्लाह का दीन के मामले में मुझसे बात ले लिया करो। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आदमी से, क्या चाहते हैं आप कि गला काट लो अपना, क्या चाह रहे हैं?
کیا نہیں کریں؟ یہ بات, ہاں کفر بھائی یہ بات ہی نہیں تھی. آپ دیکھیں غلط بات سمجھنے کی کوشش کریں. سوال یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ اچھا بندہ ہوتا ہے, جس کو ہم اچھا کہتے ہیں, وہ کبھی بھی لوگوں کی بات میں ٹانگ نہیں اڑائے گا unless he knows the subject matter, unless he is a subject Exactly. matter expert. وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ نہیں تھے, رائٹ. پھر بھی انہوں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں. کیوں؟ اگر دیکھو اب آپ دیکھو کہ ایک نبی کہہ رہا ہے, دیکھو بابا جی کا ٹھلو نہیں کہہ رہا, آپ کا دوست نہیں کہہ رہا, کافر ہاں نہیں کہہ رہا, مشرک ہمارے نہیں کہہ رہا, نبی کہہ رہا ہے. اب 100% اگر خالی نبی کہہ رہا ہے, ہے اب اگر نا, سوری ہمارے اب نبی اگر نبی 100% کہہ رہا ہے نا, میری آواز نہیں آ رہی ہے ہماری, ایک دوسرے کے اوپر اوور رائڈ ہو رہی ہے, سوری بھائی. تو اب اگر نبی کہہ رہا ہے نا تو پھر لوگ تو مان لیں گے نا. مسئلہ تو یہ ہے. ہاں ہم، مان لیا, لوگوں نے مان لیا بھائی, ہم، میں کہاں انکار کر رہا ہوں, لیکن نبی کی ہم. گریٹنس یہ ہے کہ نبی نے اپنی غلطی ایکسپٹ کری کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ ماننا تو تھا تم کو. مجبوری تھی. نہیں ساحل مجبور اپنا کافر بھائی, بھائی, وہ تو مجبوری تھی. کیوں مجبوری نہیں. کیوں ہمارا میں بھائی بتاتا ہوں. سنیے, ہمارا پرائم منسٹر آ کے نیشنل ٹی وی پہ کہتا ہے کہ ہم نے جب سرجیکل اسٹرائک کری تھی تو ہم نے کہا تھا کہ پلین جو ہے بادل کورڈ سے تو بھیجو, سو دیٹ کہ ہو سکتا ہے پلین جو ہے ریڈار سے چھپ جائے. یار اوکے اب آپ کہیں گے وہ جاہل تھا آدمی, بھائی نہیں, پرائم منسٹر نے بولنے کا حق ہے اس کو, یار بول دیا اس نے, بول دیا, کیا ہو گیا اس میں, نہیں کوئی حق دقت ہے, کی بات نہیں لیکن بھائی. نہیں حق ہے, لیکن حالانکہ نہیں حق ہے. ہے حق, لیکن ہے حق, آپ کوئی نہیں ہوتے بولنے والے, ساحل ساحل بھائی کے حق نہیں ہے. بالکل اس شخص کو حق ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے. اگر اس نے یہ بات بول بھی دی ہاں ہاں کہ میں ہے حق. پاکستان پہ جب اس نے کفر اٹیک بھائی, کیا تو اس نے بولا کفر کہ بھائی, بھائی جی جی کفر بھائی جی سنیں, اس کو حق ہے, جی بالکل ہے. ہاں لیکن اس کے ایگزیکٹلی پاس, لیکن جو ہے نا یہ جو انڈیا پاکستان یا جتنے بھی کنٹریز ہے زیادہ تر, یہ ڈیموکریسی کے اوپر ہے. اس میں جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ آرمی ایئر فورس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا, کر ان رہا کے لیے ہوتا کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. ہے, بالکل کر رہا ہوتا ہے. سر سن لینا, سر سن لینا, جو اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہے, کب بھیجنا ہے, کیسے بھیجنا ہے, کس طریقے سے بھیجنا ہے, یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نمبر 1, وہ ڈکٹیٹ ضرور کرتا ہے, کہتا ضرور ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے, لیکن اگر وہ کہے گا نا بادلوں میں ریڈار میں نہیں آئے گا, تو سارے جرنلز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سالا جھوٹ بول رہا ہے, پاگل کا بچہ نظر آئے گا. دے نو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا یہاں پہ پرابلم یہ ہے سر کہ نبی کے فالوورز کو نہیں پتا تھا, نبی نے کہہ دیا, انہوں نے مان لیا. اب نبی کو مجبوری تھی اپنی غلطی ماننا. کیوں؟ کیونکہ فصل صحیح نہیں ہوئی, یہ مجبوری ہوگی تھی اس کی ماننا. نبی اگر سمپل سا فصل بول کے نکل جاتا ہے, اللہ کی مرضی. مجبوری کیوں تھی ماننے کی؟ نبی چپ چاپ بولتے کہ اللہ کی مرضی تھی, نہیں ہوا, ختم, نکل جاتے وہاں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن انہوں نے ایکسپٹ کیا وہاں پہ. آپ کیسی بات کر رہے کہ اچھا مجبوری تھی؟ ایک مجبوری ایک نہیں تھی بھائی, حدیث, میں کفر بھی تاغوت مجبوری نہیں صاحب, تھی. ایک حدیث, ایک منٹ, کفر بھی تاغوت صاحب, یہ پہلا موقع نہیں ہے نا جب جہاں پہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے. میں نے بہت جو جگہ ہوئی حدیث بھائی. اور ایک, ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے ہرگز کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کس نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو ایک کبھی اس منٹ بات کا دعویٰ امام نہیں کیا. صاحب, ہم نے امام تو کبھی اس صاحب بات وہ کا دعویٰ ایک, نہیں کیا. ایک منٹ, امام صاحب وہ ایک حدیث جو ہے نا وہ پیش کرو ذرا, جہاں پہ رسول اللہ نے کچھ ایک صلاح دی تھی. وہ دست کا تھا نا کہ دودھ پی لینا اور اس کے بعد اس کو جلاب چالو ہو گئے, تو رسول اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے, آپ کا پیٹ جو ہے, آپ کا سسٹم جو ہے یہ جھوٹا ہے. ہاں وہ ٹھیک امام ہے, صاحب پیٹ آپ اٹھا ہیں, ہے. اس کے بعد رک گئے تھے اس کے. یہ بھی تو اس حدیث میں Your حدیث معلوم ہے stomach مجھے, is میں نے دیکھی ہے lying. وہ بھی. ہاں, یور حدیث میں اسٹمک ہے از کہ لائنگ, تمہارا معلوم ہے, تمہارا یور پیٹ اسٹمک از جھوٹ بول لائنگ. رہا ہے. صحیح بات ہے. یار کم آن مین, ہاں وہ پیش کیا کرو مطلب نا صحیح بات ہے. ایڈم, وہ پیش کرو نا, تو وہ پیش کرو, ارے میں لوگوں نے کو ذرا پڑھی بھی ہے, وہ پیش پتا کیا چلے. کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پڑھی بھی ہے بھائی. نہیں, ہمارے درشک دیکھیں گے نا رسول اللہ کی سائنس اور رسول اللہ کوئی کا بات طریقہ, جو نہیں, ہم ہمارا آگے چلے ہمارے جاتے ہیں. درشک بھی تو دیکھیں سر گے. اسٹمک جھوٹ بول سکتا ہے, اچھا جی, اسٹمک جھوٹ بول سکتا ہے. ارے جھوٹ بولنا مطلب وہ بات نہیں کر رہا تھا, وہ پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, ترمذی 2084 پیٹ ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا ایک تھا اس شخص کا. سیکنڈ یار, 2082 بھی ہے, رکے اسکرین شیئر کریں ہاں ساحل میرا. تو وہ یار اور بھائی دیکھو کسی اب بھی اسٹمک, مسلمان کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی صلی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. چلو, ارے تو رائے کیوں دی؟ بھائی رائے دے دی تو کیا گلا کاٹ دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ رائے دے دی اور ایکسپٹ ہی ارے تو کر تو لیا, غلط ہو گیا مجھ سے. کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی ایک آدمی نے رائے دے دی, غلط نکل گئی, اس کے رائے اس نے مان بھائی لیا کہ تم ہاں میری رائے ڈاکٹر غلط نہیں ہو, ہے. تم کیا اور رائے کیا دے چاہ دی کہ رہے ہیں آپ؟ گردن کے آپریشن ایک ڈاکٹر کر رہا ہو کہ نہیں ایسے آپریشن کرو, اور پھر آدمی مر جائے بولو بھائی میری کیا غلطی, رائے ہی تو دی تھی. یار یہاں پہ لوگ مر گئے تھے, ایسا کچھ ہو گیا تھا, کسی کی جان چلی گئی تھی. نقصان ہوا نا, نقصان ہوا ارے نا اس نقصان میں. نقصان ہوا, ٹھیک ہے, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, انہوں نے کہا آگے سے مت کر رہا.
غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ نہیں یار شہد بھائی، والی ضرورت حدیث کیا ہے ثانی. بولنے کی؟ ارے یار ہاں یہ ذرا پڑھو یار حدیث آپ پڑھو لوگ کیا ہے اس میں. ساحل بھائی آپ لوگ کے پاس سیریسلی اب یہی سب بچا ہے آپ لوگ کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے؟ سارا سب کچھ سیچوریٹ ہو بھائی چکا ہم ہے تو ایک ایک سیریسلی چیز سب کچھ کھولیں گے, سیچوریٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے پاس. یار یہ آپ لوگ کا ایک علمی ایک لیول ہے, چیز آپ لوگ کھولیں گے, اس بارے میں آگے ڈسکس کریں گے. ایک ایک اچھا یہ چیز حدیث بتائیں دیکھو گے ہم یار رسول یہ اللہ بہت کے بارے فانی میں. انسان ہے, یہ بہت فانی انسان ہے. حدیث پڑھ لے بھائی. یار قسم ہاں سے پڑھو نبی پڑھو. ہمیشہ کے لیے اور رہتے ہیں. ابو آدم بکر بھائی صدیق آدم اسوہ بھائی حسنہ ہے, ان کا ایک ایک عمل اسوہ حسنہ ہے. اور جتنے نبی ہوتے ہیں بھائی جان وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان سے غلطیوں کا کس نے امکان بولا؟ ہو ہی نہیں یہ سکتا. بریلویوں کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے بھائی. یہ یہ کیوں بریلویوں کا بول رہے ہیں کہ معصوم آپ عن بریلوی الخطا ہے؟ مقصد مگر نبیوں سے آپ بھی خطا بریلوی ہوتی مسلک ہے. سے آئے ہیں مجھے معلوم ہے. آپ بریلوی مسلک سے آئے مجھے معلوم خطا ہے, نبیوں اور سے ان بھی کے ہوتی عقیدہ ہے, ہوتا ہے. مطلب ارے نبا خطا نبیوں سے ہوتی ہے. ہوتی ہے, یہ کہہ رہے نہیں ہو محمد رہی ہے. خطا کار انسان کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو صاحب ہیں ساجد محمد صاحب یہ خطا کہہ رہے ہیں کار نہیں تھا, ہوتی ہے. ارے محمد صاحب خطا کار امام تھا. صاحب پہلے آپ ساجد صاحب کا عقیدہ کلیئر کریے. ساجد صاحب کی بقول اس نہیں کا ہوتی عقیدہ ہے. بھاڑ میں جائے, وہ خطا کار محمد تھا یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق؟ خطا نبی سے تو ہوئی ہیں, بہت ساری ہوئی ہیں, ہم جانتے ہوئی ہیں. واہ سبحان اللہ. تو ایک خطا کار انسان کے پیچھے چل کیوں واہ رہے واہ ہو؟ واہ واہ واہ. ارے بھائی خطا ان سے تو بھائی کچھ مسئلہ میں آپ ہوئی ہے. کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کون سی جماعت ہے جو نبی کو نبی سے خطا ہوتی ہے ایسا مانتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نبی سے ہم کو قرآن میں کم سے کم 3-4 جگہ پہ ٹوک رہا ہے اور سخت وعید سنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارے بے وجہ آپ کی سنا رہا ہے بات کر کیا؟ رہا ہوں میں, اور آپ اور حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں. ارے بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے نہیں آپ قرآن کی بات کر حدیثوں رہا کی ہوں. بات نہیں حدیثوں کی بات میں آپ کر سے رہے ہو, قرآن اور کی بات کر رہا باقاعدہ یہ آتا ہے. نہیں جی اہل حدیث جماعت بھی یہ مانتی ہے کہ نبی میں جو اہل ہے وہ حدیث نہیں ہوں. انفاللیبل ہے. میں اہل حدیث نہیں ہوں, کیا ہے آپ؟ نہیں میں آپ کو مسلمان ہوں. ایکسٹریم لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. پرو میکس پلس. میں مسلمان ہوں بھائی. میں اہل حدیث نہیں ہوں, نہ میں دیوبندی ہوں, نہ میں شافعی ہوں, نہ میں مالکی ہوں, نہ میں ارے آپ نے ایک ایکسٹریم سائڈ کیا سنیے, آپ نے ایک ایکسٹریم سائڈ کی بریلیوں کی بات کر لی, میں آپ کو دوسری ایکسٹریم سائڈ لے جاتا ہوں. دونوں کے بیچ میں آپ چلے جائیں, کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں تو غلطی کس نے؟ نبی جو ہے, بریلوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بریلوی نا, ارے بریلوی تو نہیں مانتے بھائی غلطی ہو سکتی ہے. کس نے بولا؟ دیوبندی اور بریلوی کو اہل تو حدیث عقیدہ بھی ہے نہیں ہی یہ, مانتے. ارے میں ہم تو آپ کو جانتے ہیں. ایک بھی نہیں اسپیکٹرم مانتے, تم کون سے ہو بھائی؟ سنیے آپ کو اسپیکٹرم کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک لے جا رہا ہوں, بریلوی سے اہل حدیث تک لے جا رہا ہوں. کوئی بھی جماعت یہ نہیں مانتی ہے کہ نبی سے خطا ہو سکتی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریے پہلے اسلام کے بارے میں فتویٰ میں دکھائے اور کسی مسلکوں کے نبی بارے کا. میں. سنیے میں خود آپ اہل حدیث غلط کہہ رہے ہیں جماعت سے صاحب. جڑا ہوں. آدم صاحب میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس بارے میں, آپ لوگوں سے زیادہ نالجبل ہیں, وہ بتا دیں گے وہ خود ہی. آدم بھائی بتائیے بھائی. سر میں تب بولوں گا جب ذرا سارے اپنے پوائنٹ رکھ لیں. آپ جانتے ہیں, غصے میں آپ ہیں جانتے ویسے ہیں سچ کیا, آپ بولیے. آپ ویسے بھی کافی غصے میں ہیں. میرا خیال تھا کہ بھائی میں ان کچھ سے مسئلہ ہوگا بچہ تھا آپ میں کے ساتھ. امام صاحب کی بات سے غصے میں آ گیا ہوں بھائی. انہوں نے بہت بدتمیزی کری ہے. ہاں بھائی آپ یہ ریلیکس دیکھیے, اور ٹون ڈاؤن ہو جائیں گے, پھر میں آپ سے گپ شپ لگا لوں آپ گا. صرف اہل سنت والجماعت کے متعلق صرف کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے ارے انبیاء کرام بھائی علیہ آپ السلام کی بریلوی, عصمت پر آپ اجماع بریلوی امت ہے فتویٰ بھائی کھول جان. کے بیٹھ گئے میرے سامنے. ارے چپ یہ ہو کیا نام جاؤ, ہے, فتویٰ نہیں ہے, بات تو سن لو. یہ بریلوی نہیں ہے, یہ بریلوی ہوں فتویٰ نہیں ہے بھائی جان. یہ بولیے, بریلوی فتویٰ پڑھیے نہیں. پڑھیے انبیاء کرام علیہ پڑھیے. السلام کی عصمت پر اجماع امت ہے. تمام انبیاء کفر و شرک کبائر و صغائر سے پاک ہیں. صحیح بات ہے, یہ میں بھی بول رہا ہوں, لیکن اس پھر میں کہہ رہے خطا غسل ورڈ نہیں ہے کہیں کے پر بھی. اس میں خطا کہیں پر بھی نہیں ہے بھائی. کفر و شرک ہے یہاں پہ یار. یار ایک سیکنڈ رکیں گے سارے لوگ. عصمت کس کو کہتے ہیں؟ عصمت یا میں آپ لوگوں کو بتاؤں, انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر اجماع امت ہے, ٹھیک ہے. ان جی کی عصمت مطلب عصمت بیسکلی عزت کو بولتے ہیں. عصمت تو عزت کو گناہوں سے بولتے ہیں نا. پاک ہے یا نہیں؟ عصمت عزت کو بولتے ہیں بھائی. وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی گناہ سے پاک ہوتے ہیں, خطا سے تھوڑی پاک ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں ہلکے پھلکے والے, جیسے وہ نابینا شخص سے منہ پھیر لیا تھا, وہ بھی تو گناہ تھا. اللہ کے نزدیک وہ گناہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کری نبی اچھا صاحب کو. مطلب رسول اللہ گنہگار تھے. اچھا ارے ایک بھائی منٹ ایک منٹ. ہم سارے نبی, یونس علیہ السلام کو مچھلی نے بے وجہ کھا لیا تھا کیا؟ اچھا تو اگر یہ بات آپ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. توبہ اچھا کری ایک انہوں نے نا. یہاں منٹ پر صرف ایک بات ثابت امام صاحب, الانبیاء کی اس ہو کے رہی ہے پیچھے بھائی ہم جان. کیوں چلیں؟ یہاں پر بات امام الانبیاء کی ہو رہی ہے. ارے بھائی میں سارے انبیاء کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں, ہم فرق نہیں کرتے انبیاء میں. اچھا مطلب آپ اس چیز کو مانتے ہیں سب کے سامنے, ابھی 5,000 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی بھی بالکل گنہگار ہوتے ہیں.
गुनहगार नहीं बोला मैंने, आप जबरदस्ती वर्ड मत अभी डालिए मेरे गुनाह मुंह में। किया, गुनाह छोटे किया अभी आपने बोला बुराई भाई नहीं छोटे छोड़े। मोटे गुनाह भाई होते हैं, एक यूनुस एक तौबा नहीं चीज करते तो एक कयामत चीज तक नहीं, बच्चे सुनिए के सुनिए, पेट में रहते हैं। ये बड़े गुनाह नहीं, अल्लाह ताला की लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन नबियों से बहुत हाई होती है, उनसे जरा सी भी चूक एक्सेप्टेबल नहीं है, जरा सी भी चूक एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मेरे पास कोई अगर नाबीना शख्स आएगा, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं उसको वेट करवा सकता हूं, लेकिन अल्लाह ताला नबियों से एक्सपेक्ट नहीं करता है, नबी की शान अच्छा, शान ये नहीं है ये बात बात। है कि ठीक है आप गुनहगार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप इतना मानते हैं कि नबी भी गुनाह करते थे। गुनाह नहीं, गलती करते थे। अभी Okay. थोड़ी देर पहले गुनाह बोले। एक सेकंड, अब मुझे भाई जरा 5-7 मिनट चाहिए, कोई मजीद इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में, ठीक है साहिल भाई? अच्छा एडम, बस जी जी एक बिल्कुल। सेकंड, 10 सेकंड एक हदीस बता दूं, फिर तुम्हें ले लेना पूरा टाइम। कि हदीस है कि आदम की हर औलाद खताकार है, तो ये कहना मोहम्मद गुनाह से पाक है, ये भी आप गलत हो जाओगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई के पाके, मैं कह रहा हूँ छोटे मोटे जो हल्के फुल्के गुनाह तो होते हैं गुनहगारों के पीछे हम नहीं वो तो चलते। सारे नबियों से हुए, ठीक है, लेकिन हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है यार, जी जी ठीक है, जी रिलैक्स। एक मिनट, गफूर भाई वापस आपके साथ गपशप लगाते हैं जरा। मेरे ख्याल में आज आप काफी गुस्से में हैं, मैं इसीलिए हाँ चुप भाई, करके बैठ मैं गया था थोड़ा सा कि मैं ऑफिस के उसमें भी थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं इंशाल्लाह फिर अरे बाद आई में एम आ सॉरी, जाता है यार, मैं आई एम थोड़ा सा सॉरी, कोई गुस्से में। मसला नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको सिर्फ ज्यादा आपसे गपशप नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं आपको 2 को कुरान की आयतें, आप जी किस एंगल से आ रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस एंगल को। ये हमारे भाई नहीं समझ सकते हैं अभी, लेकिन मैं आपके इस एंगल को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे पास पाकिस्तान में है ऐसे एंगल के लोग। ये आपके सामने कुरान की एक आयत नहीं लगा सर, ये डायरेक्ट हजूर को एड्रेस किया हुआ है इसके अंदर अल्लाह ताला ने, राइट सर? अगर आप माइंड ना करें, पढ़ेंगे या मैं पढ़ दूं? हाँ, अल्लाह ताला कह रहा है अपने गुनाहों की माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, ठीक है ये हजूर को कह रहा है, राइट? जी। ओके, इसका मतलब जब आप वर्ड खता यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर गुनाह है, हाँ, छोटा गुनाह है, मानता हूँ है, बेहतरीन गुनाह सगीरा है, बहुत छोटा है, एकदम मिनिमल है, ठीक सगीरा है सगीरा है, है, है। नीचे कोई लफ्ज नहीं है हमारे पास अरबी लैंग्वेज के हम्म, अंदर, बहुत बहुत सगीरा का लफ्ज नहीं है हमारे पास, राइट? हम्म, हम्म, तो हमारे पास लफ्ज सगीरा है, तो गुनाह सगीरा सरजद हो सकते हैं अंबिया से, इवन मोहम्मद साहब से। इसीलिए अल्लाह सबसे हो मियां ने सकता बोला कि जी सब तो करते हैं ना यार, हम लोग तो हर किस्म के गुनाह कर लेते जी हैं, जी 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 राइट? जी तो हम अंबिया की बात करते हैं, स्पेशली हजूर की बात करते हैं। तो कुरान में जब हजूर को फरमाया जा रहा है कि आप अपने गुनाहों की माफी मांगे, हम्म, इसका मतलब है कि ये वो गुनाह है जिनकी माफी अल्लाह मियां मंगवा रहे हैं मोहम्मद साहब से। हाँ ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द सेम, जो हमारी के मुताबिक भी हमारे नबी से एक गुनाह सरजद हुआ क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात बोली। यार बाकी लोग म्यूट कर दो, मुझे फीडबैक आ रहा है। मुझे एक ऐसा काम करवा दिया उन्होंने जो कि उनको नहीं करवाना चाहिए था, राइट? ठीक है। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि साल की फसल एंजॉय नहीं कर सकी। ठीक है। सो दैट्स फिर? अ प्रीटी बिग सिन, क्योंकि आपने एक बंदे की नहीं उस साल की ठीक रोजी रोटी, मे आई फिनिश सर? देन यू कैन हाँ श्योर। मेरे मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक नहीं, मुझे पता है आप किस हम्म, एंगल पे आएंगे, कि अल्लाह ने एक गुनाह सगीरा और कबीरा को डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है। तो हम्म, आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुनाह सगीरा नहीं है, कबीरा नहीं है, इसलिए मैंने हम्म, गुनाह कबीरा का लफ्ज यूज नहीं किया। हम्म, मैंने मैंने डिफरेंट तरीके से कहा, प्लीज मेरे वाले एंगल को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो मर्जी कह दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। हम्म, क्योंकि उसकी वजह से आपने एक शख्स की, आपकी एडवाइस की वजह से एक शख्स की उस साल की कंप्लीट आमदनी इंतहाई रिड्यूस हुई, नंबर 1। नंबर 2, हम्म, उस खेत की वजह से जितने लोगों ने खाना पीना था उस इलाके में, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रूट्स के ऊपर नहीं हो रही थी, राइट? बहुत रेयर होता था थोड़ा बहुत, ठीक है? तो वहां पे उसका भी मसला पड़ा। अब मुझे बताइए, क्या हमारे नबी ने इस शख्स को कोई सी एक हदीस के अंदर उसकी भरपाई। उस साल की केस टोटल कमाई थी उसकी भरपाई दी? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये कह दिया, अच्छा यार मेरी बात ना लिया करो। ये बड़ी हठधर्मी वाली बात है, क्वाइट फ्रैंकली, कि मैं अगर किसी को मशवरा दूं और बाद में कहूं यार मेरा मशवरा इस पे क्यों नहीं लिया तुमने, मैं तो डॉक्टर था, मैं कब कंप्यूटर वाला बंदा हूं, मैं तुम्हें बता दिया फलाना वाला कंप्यूटर, तो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए थी, मैं तो डॉक्टर हूं। तो बाद में अगर मैंने बताया
تو میں نے اس بندے کا نقصان کرا دیا ہے. اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے نقصان کی ہرجائی کروں, تو پھر معافی ہے, کیونکہ گناہ دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو رب کی طرف ہوتا ہے, ایک جو انسانوں کی طرف ہوتا ہے. حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اب میں نے ایک حق کو مار دیا, وہ بندہ ہی مجھے معاف کر سکتا ہے, اللہ نہیں کر سکتا, چاہے میں جتنی مرضی معافی مانگ لوں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے, جی سر, بولیے. مائک آپ کا. اب سر مجھے بتائیں کہ اب کون سی اب حدیث اب میں میں حضور نے میں اس بندے نہیں سے سنیے معافی مانگی اور اس بندے کی ہرجائی دی, اس کو یہ دکھائیے. اچھا ایک منٹ, میں پہلی بات تو یہ بتاؤں. پہلی بات اس حدیث میں نبی صاحب نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا, ٹھیک ہے, ایڈوائس دی. نہیں ایڈوائز سنیے نا, وہ نبی صاحب گزر رہے تھے وہاں سے, باغ والے کے پاس بھی نہیں گئے, وہ اپنے ساتھ جو شخص چل رہا تھا اس سے پوچھا انہوں نے کیا کر رہے ہیں لوگ, تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ کرتے تو اچھا تھا. اور نبی صاحب نے اس کو حکم بھی نہیں دیا کہ جا کے بتا دینا, وہ شخص اپنی مرضی سے جا کے بتا دیتا ہے اور وہ عمل کر لیتے ہیں اس پہ. تو نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تو گناہ تو ان کا ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہاں پہ کہ وہ کمپنسیٹ کرے, ایک بعد سیکنڈ, انہوں نے اپنی بات رکھی یہاں پہ, وہ بات کہہ کے گزر گئے, ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا, خبر بھی نہیں تھی, کوئی جا کے اس نے بتا دیا ہوگا وہاں پہ, اس نے بتا دیا وہاں جا کے, اچھا بتا دیا تو انہوں نے عمل کر دیا اچھا, اس پہ. جی دکھائیے تھا جس میں کہاں حکم دیا انہوں نے. اوکے, یہ دیکھیے سر, اب ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. I and Allah messenger happened to pass by the people near the date palm trees. میں نبی پاک کے ساتھ تھا, میں اور نبی پاک گزرے اور درختوں کے پاس سے, palm trees کے پاس سے. He said, what are these people doing? یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ They said, اب اس نے نہیں بولا, they said plural میں, جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی بول رہے ہیں ساتھ میں. They are grafting, i.e. they are combing the male with the female tree and thus they yield more fruit. Thereupon, یہ سننے کے بعد اللہ messenger said, I do not find it to be any use. یہ میرے مطابق کوئی اس کا یوز نہیں ہے. The people were informed about it and they abandoned this practice. Now listen. Exactly. یہ ہے مین اللہ لائن. The messenger, people were informed. ہاں, پیپل کہ کو جا کے محمد نے بتا کہا ہے دیا نا. وہاں پہ, کسی نے جا کے بتا دیا. اب جو لوگ تھے جنہوں نے جواب دیا تھا, Listen, ان لوگوں نے جا کے ان گارڈن والوں کو انفارم کر دیا. relax بھائی, relax. جی There were multiple people there, right? They, ٹھیک ہے, ان میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو گرافٹنگ کر رہے ہوں گے. انہوں نے یہ جا کے کیسے باقی assume کر لوگوں کو سکتے بھی ہیں بتا دیا. ایک یہ ایسا آپ بندہ تو نہیں assume نہ کر کیسے سکتا کر دے ہے, رہے یہ بیکاز دے آدم ہے, بھائی آپ دے میں assume کون کر ہے؟ رہے ہیں نا, دیکھیں یہ تو ہاں, آپ assume ازیوم کر نہیں رہے کیا, ہیں. ازیوم assume نہیں کر کیا لیا سر. آپ نے دیکھیں بھائی. ایک بندہ نہیں, ایک بندہ ہے, اللہ کے میسنجر کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ چل رہا ہے, ملٹیپل لوگ نہیں چل رہے. ٹھیک ہے, اللہ کا رسول وہاں تک پہنچا جہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے ہیں. ناؤ نہیں دے کا لفظ آیا. اللہ کے رسول وہاں سے گزرے جہاں لوگ کھڑے تھے ڈیٹ پام ٹریز کے پاس. نہیں جو, ہاں اور ہاں وہ ڈیٹ پام کے پاس جو پیپل کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ کیا کر رہے ٹھیک تھے؟ ہے. وہ گرافٹنگ واٹ کر آر رہے دیس پیپل ڈو, ہاں تھے. ٹھیک ہے, واٹ آر دیس ہاں, پیپل ڈو, ٹھیک ہے گرافٹنگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ڈیٹ پام ٹری, کوئی سر دیکھیں مدینہ میں ڈیٹ پام ٹری کے پاس کھڑے ہو کے لوگ نظارہ نہیں کرتے, وہاں پہ برڈ نہیں کرتے یا سٹار گیزنگ نہیں کرتے. دے آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ. گرمی کے اندر کھڑے ہو گے آپ, دوپہر کی گرمی میں کھڑے ہو گے آپ, وہاں پہ نظارے نہیں کر سکتے سر. یو آر ایکچولی گرافٹنگ. تو جب لوگوں نے سنا, ہاں جو گرافٹنگ کر رہے تھے انہوں نے بھی چھوڑا, انہوں نے باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ بھائی پریکٹس چھوڑ دو, ہمارے نبی نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. Now the problem is, نبی پاک کو یہ ہرگز نہیں بولنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں کیوں, کیونکہ بھائی اگر آپ کو نہیں علم کسی چیز کا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. ان کی بات سے بھی تو یہ لگ رہا تھا آدم بھائی کہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی خیر ہے. انہوں نے کہا آئی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ٹو بی آف اینی یوز, مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی خیر ہے. خیر نہیں ہے, اس کا کوئی خیر, پرپس نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ٹو بی آف اینی یوز کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی ہاں پرپس نہیں ہے. خیر, ہاں خیری پرپس ٹھیک وہی ہوا ہے, خیر کے پرپس لیے. نہیں ہے نا, ہاں کوئی پرپس نہیں ہے, رائٹ. اوکے, ناؤ دی پرابلم ہیئر از کہ اگر آپ کو نہیں پتا کسی بھی چیز کا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی بھی چیز کا نہیں پتا, تو ناؤ دا پرابلم از کہ آپ بولیں گے ہی کیوں. ٹھیک ہے, ارے اچھا بھائی اب انہوں اگر نے آپ کہہ رہے بول ہیں خیر دیا, خیر کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں خیر خیر کی بات کر رہے ہیں, اگر میں یہاں مان پہ کے انہوں لفظ نے بول خیر دیا نہیں تو یوز انہوں کیا. نے حکم نہیں دیا نا. یہ دیکھیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں یہاں پہ ذالکن شیئن بہت ماں زبردست اظن اس کے یغنی اندر ذالک ہے. شیء, دیکھیں بڑا زبردست لفظ یوز ہوا ہے, دیکھیں یغنی. I don't think it makes any sense at all. اس کا ہاں کوئی ٹھیک ہے, مطلب مقصد ہی نہیں ہے, اس کا کوئی ہاں ٹھیک ہے, مقصد ہی نہیں ہے, اس کا کوئی ٹھیک ہے. مقصد ہی نہیں ہے.
مجھے اس میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے. I don't see any use of it. بہترین. ٹھیک ہے, تو اب ادھر خیر شہر والی بات ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب میرے بھائی سمپل سی بات ہے, یہ ایک بہت بڑا اچھا سن ہے. ایڈم, I'm really sorry, I'm interrupting. I'm really sorry for that. اچھا, اس میں ایک بات غور کرنے والی بات یہ ہے ایڈم کہ یہاں پہ آپ سینٹینس دیکھو, جب ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ میل اور فیمیل کو کمبائن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ دے yield more fruit, یعنی وہ آلریڈی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. یعنی رسول اللہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آلریڈی کام کرتا ہے. اس بات پہ غور کرو آپ. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں نظر آتا ہے. بھائی پریکٹیکلی ان کو بتایا گیا کہ یہ ہو چکا ہے, پہلے بھی ہم کرتے تھے اور اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. اب دیکھیں جب یہ فائدہ ملتا ہے تو نبی صاحب نے کہا I do not find any use in it, but he did not say کہ stop it. پرابلم یہاں پہ ہے. اچھا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی نا, ایک سیکنڈ, یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی, رائٹ. اگر نبی پاک کہتے ہیں کہ میرے خیال سے ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, دیکھیں یہ ایک اوپینین آ گئی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا, تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی. اٹس اے فکسڈ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اب نبی پاک کی اسٹیٹمنٹ پہ لوگ, یار میں نے کب کہا کہ فرض ہو گیا بھائی, نبی پاک کی قرآن کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں. سنتے تو ہے نا, سنتیں ہیں نا, نوافل ہے نا, وہ کیوں ہیں؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ وچ دا نبی پاک سیڈ اور نبی پاک ڈیڈ, رائٹ. میں نے کب کہا فرض ہے؟ آپ بار بار فرض کیٹیگری میں کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ گناہ مت لاجیے نبی کے اوپر. نبی صاحب نے اگر روکا ہوتا ان کو تو وہ گنہگار ہوتے, ٹھیک ہے سر, نہیں, لیکن ایک چیز کا حکم, لیکن ایک چیز انہوں نے حکم دیا ہی نہیں, تو اب لوگوں نے خود سے والنٹریلی کر لیا. سر حکم صرف فرض کیٹیگری کا ہوتا ہے. آپ مجھے کسی بھی سنت کا حکم دکھا دیں, نہیں ہے. کیوں؟ کس نے کہا سنت کا حکم نہیں ہے؟ جس نے میری سنت فالو نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, بہت جگہ پہ ہے. تو پھر تو ساری کی ساری سنتیں آپ فالو کرتے ہیں. تو نبی صاحب کی سنت, لیٹ می آسک یو سم سنتیں جو آپ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نہیں کرتے نا, تو سنت کرنا تو واجب نہیں نا ہے سنت کو پورا کرنا بھائی. ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, سنت کو پورا کرنا واجب نہیں ہے, فرض کو پورا کرنا واجب ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بس بات ختم ہوگی نا میری جان. اگر جو اچھا بندہ ہے, سن لے سر, جو اچھا بندہ ہے, جو نبی کو صحیح طریقے سے مانتا ہے, وہ نبی کی ہر اور اس پہ عمل کرے گا. اب نبی میرا کہہ رہا ہے, اب میرے سامنے میرا نبی ہو, ازیوم کرے میرے سامنے میرا نبی ہے, وہ مجھے کہہ دے کہ جناب ایڈم صاحب یہ جو آپ کے پاس گرافٹنگ کر رہے ہیں اس سے کوئی تک فائدہ نہیں ہونا. میں نے کہا نبی نے کہتا گل مک گئی, میں ایسے ہی محنت کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا. صحیح بات ہے, آئی ایگری, آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو. اب لوگوں نے نبی صاحب کی محبت میں وہ کرنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صاحب کی انہوں نے ایک بات ان کے منہ سے نکلی نبی صاحب. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, تو اس لیے نبی صاحب کے اوپر گناہ کی سینس تو نہیں بنتی ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو غنی کر دیا بھائی, اتنی بڑی زمین دے دی ان کو, فتوحات کروا دی, بہت کچھ دے دیا ان کو بھائی بدلے میں. بھائی ہیلو, فتوحات پہ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فتوحات کے لیے انہوں نے لڑا, اپنا خون بہایا, پھر فتوحات ملی, پھر غنی ہوئے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم کچھ بندوں نے ہمارے نبی کی بات کو سن کے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا اور مان لیا. بہت اچھی بات, ماننا چاہیے. اب اگر بالکل ٹھیک ہے, اب میں اگر نبی ہوں, لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ, میں ہوں نہیں, لیٹس سے, اور میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں اور سرے ان کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہوں جس کا میرے کو علم نہیں, لیکن اس کی وجہ سے میری قوم کے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آئی ول ہیو ٹو پے دیم فار دیٹ نقصان, بیکاز وہ میری اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, ادروائز آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. تو نبی صاحب ویسے بھی جو مانے نہیں آتا دے دیتے تھے, اپنے پاس رکھتے کہاں تھے وہ, جو قرآن میں آتا ہے ففتھ حصہ نبی اور اللہ کا ہے, وہ تو سارا بانٹ دیتے تھے. نبی صاحب کی وفات کے ٹائم ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک باغ کے, بھائی سارا بانٹ دیتے تھے, بانٹ دیا بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے. وہ کافروں کو بھی دیتے تھے, 100 اونٹ کافروں کو دی ہوئی ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائے اور محمد کے ساتھ نہ لڑے. ڈونٹ وری, ڈونٹ گو دیئر. بڑی بڑی رشوتیں بھی دی ہوئی ہیں ہمارے نبی نے.
کیونکہ زکات کے پیسے اور مال غنیمت کے پیسے آپ باہر نہیں دے سکتے, لیکن نبی نے رشوت کے طور پہ 100 اونٹ دیے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. لیٹس ناٹ گو دیئر فار ناؤ, لیٹس اسٹک ٹو دس پوائنٹ. ایٹ دس مومنٹ مجھے آپ میں بانٹ رہے ہیں نا, اگر اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے تو وہ سب لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے, اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے. لیکن جو نقصان انہوں نے میرا ان کی وجہ سے میرا ہوا, ایون دو کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کہہ کے نہیں کروایا, ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے, اس نقصان کا ہرجانہ مجھے نہیں ملا. اب اگر نہیں ملا, کیا میں یہ آپ کیسے کہہ سکتے, یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ملا, یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں نبی ملا؟ پاک نے نبی کوئی مجھے حدیث نہیں ملتی کہ جہاں نبی پاک نے اس کا تو ہرجانہ نہیں دیا. ملتی تو مطلب نہیں ہوا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. ارے واہ یار آدم بھائی, سیریسلی یار آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا یہ. I am 110% serious. کیوں؟ یہ آپ سے جواب ایکسپیکٹڈ بالکل نہیں تھا مجھے. Let me tell you why. جی کیونکہ اگر اس کا انہوں نے ہرجانہ دیا ہوتا تو اگلی حدیثیں ضرور ہوتی کہ نبی پاک نے اس کے اوپر ہرجانہ بھی بھرا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض حدیثیں چھوٹی ہیں اور بعض حدیثیں 3-3 4-4 لوکیشن پہ بعد میں بڑھا کے دیکھی گئی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا, یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا. ایکسپلیسٹلی لکھا ہوتا ہے, اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کسی بھی جگہ پہ. کسی نے روایت نہیں کی تو نہیں لکھا بھائی, اس کا مطلب کوئی ہے کہ نہیں روایت دیا کرے گیا. گا تو نا, کوئی نہیں بھائی آدم بھائی, کوئی روایت کرے گا تو لکھا جائے گا نا بھائی. ہاں, کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ تاکہ دنیا کو دکھایا جاتا کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہو تو آپ نے بھرنا ہے, ورنہ کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ دے کے اگلے کا نقصان ہونے کے اوپر وہ کہہ سکتا ہے اللہ میاں مجھے معاف کر دو. حالانکہ ایک نبی کی اپنی حدیثوں میں یہ ہے, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, سب لوگ جانتے ہیں, کہ جو آپ نے کسی کا حق مارا یا کسی کے حق کے اوپر مسئلہ کیا یا کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کام کیا, جانے یا انجانے میں, دیکھیں یہ دونوں لفظ ہیں, جانے یا انجانے میں, وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے. رائٹ؟ آپ اللہ غلطی کو اللہ معاف کرے گا, انسانوں کی غلطی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں اس میں کہتے ہیں اللہ میاں میرے جانے اور انجانے والے سارے گناہوں کو معاف کر, کیونکہ انجانے میں بھی گناہ ہوتے ہیں آپ سے. رائٹ؟ اب یہ بندے کی جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ نبی کے پاس دوبارہ لایا گیا ایکسپلیسٹلی. 1 سال بعد لایا گیا ہوگا نا, جب دوبارہ 2 سال بعد لایا گیا ہوگا, جب اس کی فصل کی وہ ہوئی ہوگی آمد, تو اس وقت نبی پاک کو یاد تھا کہ ارے میری پرسنل اوپینین لی کیوں تم نے بھائی, کیوں سن لیا, کیوں مان لیا. دیٹ از بی ایس. اس وقت انہیں کہنا چاہیے تھا یار آئی ایم سوری, آئی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دیٹ, آئی ایم سوری فار وٹ آئی سیڈ, آئی ایم ashamed of what I said. میں اپنی بات کے اوپر میں نادام ہوں اور میں شرمندہ ہوں, اور میں اپنی محنت کی کمائی میں سے اس کی جو غلطی, جو اس کی پروڈکٹ میں کمی ہوئی ہے وہ پوری کروں گا, کیونکہ میری سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس نے ایسا کرنا منع کیا. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا اوڑے ووڑو پانڈے میں, میری لی کیوں بات, انہوں نے صرف دین کے بارے میں بات لیا کرو ورنہ نہ لیا کرو. That is a انہوں نے rude یہ نہیں attitude, کہا my کہ friend. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لی کیوں, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے سے دین کے معاملے میں لے لیا کرو بس, ٹھیک ہے. اچھا روڈنس ہے نا, کفر صاحب, ایڈم اور ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا ہوں, لیکن آدم بھائی بہت ہلکا مسئلہ ہے اور بہت آپ کفر کا بالطاقت ہلکا آرگومنٹ مسئلہ نہیں ہے. کفر بالطاقت صاحب ہلکا مسئلہ نہیں ہے. 1 منٹ رکیے, میری بات سنیے. سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ رسول اللہ کو ان کے نقصان کا رسپانسیبل مانتے ہیں؟ نہیں. ہاں نہیں. ابھی تو آپ نے مانا ہے یار. نہیں, پرابلم یہ ہے نبی صاحب کو میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, صحابہ نے اپنی محبت میں وہ اسٹیٹمنٹ اون کر لیا, انہوں نے اس پہ عمل کر دیا. دیتا ہوں بھائی, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ابھی مثال کے طور پہ. آپ یہ بھول رہے ہیں کہ رسول اللہ ایک نارمل انسان نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال کے طور پہ دیش کا پرائم منسٹر ہے یا پریسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کورونا کی ویکسین آئی, ٹھیک ہے, لوگوں کو لگانی پڑی. اب ایک ریسپانسیبل پرسن جس کو لوگ فالو کرتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, وہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھائی کورونا کی ویکسین کام وام نہیں کرتی, میرا خیال ہے مت لگاؤ اس کو, ٹھیک ہے. اب کئی سارے لوگ جو اس شخص کو, اس انفلوئنشل پرسن کو فالو کرتے ہیں, انہوں نے حکم نہیں دیا تھا, انہوں نے صرف اپنی ایک رائے بتا دی کہ مت لگاؤ.
کوئی فائدے کا نہیں ہے یہ لگا کے بھی. اب ان کی بات سن کے کئی لاکھوں جو کورونا پیشنٹ ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں, انہوں نے ویکسین نہیں لگائی اور وہ مر گئے, ان کی موت ہو گئی. کیا یہ بندہ اس کا ان کی موت کا رسپانسبل ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر اسٹیٹمنٹ جیسے برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا تھا, نہیں میں نے یہ جو ایکچوئل کہا میں ہوا ہے تھا, وہ بتاؤ نا یہ بھائی. ایکچوئل میں ہوا تھا, میں آپ کو بتا دے رہا تو آپ ہوں. رسپانسبل مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ برازیل کے پریزیڈنٹ نے بول دیا تھا کورونا ورونا کچھ نہیں, ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر وہاں لوگ مرنا شروع ہو گئے تو بہت سارے مر گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ رسپانسبل ہے کیا نہیں ہے؟ کیوں نہیں, وہ رسپانسبل ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو روکا تھا باقاعدہ بول کر کے, کس کی ضرورت ہی نہیں, تم کو مت لگاؤ. نبی بھی کہہ رہے مت لگاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے حکم, ارے بھائی اس نے بولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو بلیو نہیں کرتے, اور پھر اس کے بعد لوگ مر گئے. اور دوسری بات, جب وہ لوگ مر گئے تو کیا اس نے اپنے پرسنل پاکٹ سے پیسہ دیا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات بھائی, یہاں پہ کسی کی جان وان نہیں گئی تھی. آپ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور کتنی غربت آ گئی اس چکر میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہو تو بھوک مری نہیں آ گئی تھی, تھوڑی فصل پیدا کم ہوئی تھی, ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا کہ لوگ مر رہے ہوں, بھوکے جانے جا رہی ہوں. صاحب آپ لوگ ایگزیجریٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں بھائی اس بات کو, یار لمٹ سے زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. کفر بالتاغوت, آپ کتنا پڑھے لکھے سر؟ میں بی ٹیک ہوں. آپ بی ٹیک ہے, آپ کو اتنی سی سمجھ نہیں ہے کہ ایک انفلوئنشل بندے کی وجہ سے, اس کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے, بھلے سے اس کو وہ فورس نہیں کر رہا ہے, بس اس کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے لوگ فالو کر کے نقصان پالے, اور یہ اس کا کیا نقصان ہو گیا ساحل بھائی؟ جانے چلی گئی, بھوکمری آ گئی, کیا ہو گیا؟ کا ہی نقصان ہوتا ہے, صرف بھائی بھوکمری آ گئی تھی. ارے بتائیے نا, فاقے پڑھ رہے تھے وہاں پہ, کچھ بتائیے اس طرح کا. میری کمائی جو فاقہ ہے, رکھ رہے تھے لوگ, بھوکے سو رہے تھے. میری ایک مہینے کی کمائی آپ کی, ہاں آپ نے کبھی بزنس کیا؟ نہیں کیا تھا, ڈوب گیا پیسہ. آپ کسی بہترین, that's good, because آپ کے پاس بزنس سینس ہی نہیں ہے. جب بزنس ہوتا ہے نا سر, اگر آپ کو ایک سال ₹1,00,000 کا پروفٹ ہوتا ہے نا, تو اگلے سال آپ کا پروفٹ ایسٹیمیٹ 10,000 کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے اگلے سال 1,20,000 کی ہوتی ہے. On the flip side, what happened is, because of an influential person, جو اس بندے کا بندے کا yield تھا 1,00,000 کا, وہ 1,00,000 سے شاید 60,000 پہ آ گیا. Right? So for that year, he lost 40% of his yield, definitely, because that's how it works. Now, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ اس بندے کے جتنے بھی plans تھے, they went down the drain for the whole year. کیونکہ اس کا کیا خیال تھا کہ نبی نے کہہ دیا مجھے yield دگنی ملے گی, میں نبی کی بات مان رہا ہوں تو اللہ برکت دے گا کیونکہ میں نبی کی بات مان رہا ہوں. وہ برکت سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے تو بلیسنگ ملے گی, میں تو ڈبل ثواب کما لوں گا, دنیا اور آخرت کا بھی, کیونکہ اللہ تو کہتا ہے دنیا آخرت دونوں مانگو نا, رائٹ؟ لیکن ہوا کیا, ان کے ثواب تو مل گیا ہوگا اس بات کا, ثواب تو مل گیا ہوگا صحابہ جنہوں نے عمل کیا تھا. اگر ثواب مل گیا اچھا نہیں مجھے, اگر ثواب مل گیا تھا بھائی, رک جائے یار, اگر ثواب مل گیا تھا نا تو اٹ مینس دس از ایون مور بیڈ, کیونکہ ثواب اس نے ملا محمد کے کہنے کے اوپر, چیز اس کی خراب ہوئی, اور محمد نے بعد میں جا کے, سر سوری ونس اگین, آئی ایم سو سوری, لیکن لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. محمد نے بعد میں یہ بھی نہیں کہا آئی ایم سوری, بلکہ محمد صاحب نے آکڑ دکھائی, یار میری والی بات لی کیوں تم نے, صرف دین کے بارے میں لیتے ہیں. دس از کالڈ این آکڑ, کہ ایک بندہ سوری تک نہ بولے اپنی غلط بات کے اوپر. مین, اینڈ آف ڈسکشن ود یو فرام مائی سائیڈ مائی فرینڈز, آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو. نہیں, یہ آپ لوگ جو ہے نا ٹویسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ حدیث کو, اور ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, اور بھائی پوائنٹ ماننا ہوگا کہ نبی کہہ رہا ہے تو اس کو تو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, یہ غلط بات نہیں کرے گا. امام صاحب میرے کلوزنگ کمنٹس ہیں یہ, کہ آپ لوگوں نے جو بات شروع کری تھی وہ یہ کری تھی کہ نبی صاحب نے, آپ لوگ کا کانٹیکٹ جو لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے بات کیوں کری. جب میں نے اس کا جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی, تو اب آپ لوگ کمپنسیشن پہ آ گئے. اب میں اس کا جواب دیتا تو آپ لوگ کہیں اور چلے جاتے. تو بھائی وہ میری طرف سے کمپلیٹ حجت ہوتی ہے, اور آپ جانتے ہیں مجھے, میری طرف سے ہمیشہ کمپلیٹ حجت ہوتی ہے. آپ پہلے بندے جس کے ساتھ میں نے اس حدیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے,
ورنہ میں نے آج تک اپنے چینل میں ایک آدھ دفعہ یہ حدیث دکھائی ہے ڈسکشن کے بیچ میں, جسٹ ٹو شو کہ محمد واز جسٹ این اوپن ماؤتھ, بگ ماؤتھ, اینڈ ہی وڈ جسٹ سے سم تھنگ, فل اسٹاپ. ادروائز ان دس چینل آن دس حدیث پر ڈسکشن کیا اور یہ تینوں پوائنٹ بنتے ہیں. نمبر 1, بولا کیوں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ وداؤٹ ہم نوئنگ اینی تھنگ. نمبر 2, اگر بولا تو سوری کیوں نہیں کیا بعد میں جب انہیں پتا لگ گیا. نمبر 3, اس کی کمپنسیشن کیوں نہیں کی گئی. اگر انہیں پتا لگ گیا تھا کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہوا تو ان کی کمپنسیشن کیوں نہیں کی گئی. سو آل آف دیز 3 points are in this بھائی hadith. You have to know کمپنسیشن نہ کہ ہونے اگر کی میں ایک نے کچھ وجہ کہا یہ ہے, بھی ہے کہ نبی صاحب ہمارے کوئی راجا مہاراجا سوری تھے بھی نہیں, نہیں ہے, راجا سوری بھی مہاراجا نہیں تھے ہے, نہیں. کمپنسیشن بھی نہیں ہے. راجا مہاراجا نہیں تھے تو پھر تو مزید سوری کرنا چاہیے تھا if he was humble, but Muhammad was He never was humble. humble enough to He was tell, not humble. he was humble Where is the enough to sorry? say, he was humble enough to say کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ نے نہیں نا, ڈسائڈ اس نہیں نے کرا. نہیں کہا نا غلطی نہیں کوئی ہے, نہیں اس کہتا نے کیا بھائی, کہا. بھائی کوئی لیڈر نہیں کہتا, اتنا ہمبل کوئی لیڈر نہیں ہوتا تو بھائی جتنا وہ ہے. محمد بھی ہمبل نہیں تھا, بات ختم, اینڈ آف ڈسکشن. بالکل محمد ہمبل ہے بھائی, وہ was اپنی not غلطی humble. مانتے, اس سے ابھی ہمبلنس کہہ کیا رہے ہوگی کہاں ہیں بھائی. غلطی محمد میرا مانی کوئی لیڈر اتنا ہمبل نہیں ہوتا. بھائی یار کہیں آدم سچائی بھائی, میں آج کا کوئی لیڈر اتنا سر اپنے اندر کریج غلطی نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنی غلطی مانے. غلطی کیوں ماننے کریں کا اس کی, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ول سے سوری. اگر میں سوری نہیں کہا, غلطی نہیں مانی اور گئی, وہ سوری. غلطی نہیں تھی, اور وہ غلطی نہیں تھی نبی صاحب, نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, اوکے پہلی ٹھیک بات ہے, تو یہ. غلطی نہیں تھی, حد ہے, اینڈ آف حد ہے, ڈسکشن. جی غلطی نہیں حد ہے. اچھا یہ اس کو بھی اچھا اس کو ختم کرتے ہیں. آدم بھائی, ساحل بھائی, رک جاؤ اچھا بھائی, رک جاؤ, ساحل سب بھائی, لوگ چپ ہو جاؤ. ہاں ساجد بھائی ساحل کچھ بھائی مجھے ایڈ کرو, اجازت فٹافٹ دیجیے, ایڈ مجھے کرو. جانا ہے. نہیں ایک منٹ ساحل بھائی رکو نا, مجھے, نہیں مجھے ایک حدیث ڈسکس کرنا ہے آپ سے, ایک حدیث ارے ڈسکس یار, کرنا ہے کفر بالتاغوت ارے صاحب, بس 1 منٹ, جی 2 منٹ رک جی جائے. ساجد بھائی کچھ جی ایڈ کرو, جلدی کرو, مجھے ایک حدیث ان سے ڈسکس کرنا ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا اگر سورہ نجم میں کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو عن الا الہوا, وحی یوحی, یعنی ہاں, نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, جو خدا ہوں, کہتا ہے وہی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دین کے غلطی کس معاملے سے ہو میں, رہی ہے؟ دین کے وہ ہاں معاملے میں میرے بھائی. کو معلوم تھا کہ یہ دین جوڑ دیں گے ادھر, اس کو تھوڑا اور سائڈ میں سنیے رکھو, سنیے, 1 اور منٹ. سنیے سنیے, اور سنیے سنیے, آپ اس آیت کو غلط کانٹیکس میں لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات سن لیجیے, میرا ایک اور پوائنٹ سن لیجیے آپ. نبی, میں قرآن سے آپ کو دوسری دلیل دے دیتا ہوں. سورہ انفال کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی صاحب کو عذاب دینے کی بات کر رہا ہے. نبی صاحب نے اپنے من سے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ قیدیوں کے بدلے ہم پیسہ لے لیں گے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا, اچھا کفر ساجد صاحب. بالتاغوت صاحب, اللہ نے 1 یہ منٹ کہا رکیے گا, خون کیوں نہیں بہایا ایک ہاں منٹ, تو, قیدیوں کا. ایک منٹ, سب تو لوگ رک جاؤ یار. اللہ تعالیٰ کہنا کفر کچھ اور چاہ رہے ہیں یہاں پہ, پہلے آپ لوگ پہلے زبردستی لوگوں کو ہر بات میں آپ لوگ چھوڑ کفر کے اس دیا, چیز کو مار فٹ. ڈالتے انہیں. کفر بالتاغوت صاحب 1 منٹ رکیے گا. یہ حدیث میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو کچھ نہیں آتا تھا, لیکن رسول اللہ جو ہے ہمیشہ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کے اوپر سیدھا تھوپ دیتے تھے. تھوپنا نہیں کہو گے تو مطلب کچھ بھی بکلولی کر دیتے تھے. ابھی دیکھو یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5825, ٹھیک ہے, لمبی طویل حدیث ہے جس میں ایک لیڈی جو, چلو میں پڑھ ہی دیتا ہوں, کہ انہوں نے اکرمہ نے اور انہیں رفع نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرضی نے نکاح کر لیا تھا. عائشہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی. انہوں نے عائشہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چھوڑ کے دکھائے. پھر جب رسول اللہ تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے, اکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. عائشہ نے نبی کریم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا, ان کا جسم ان کے کپڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے. بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ ان کی بیوی نبی کریم کے پاس گئی ہے, چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے اس سے پہلے بیوی کے تھے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں, البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا, یعنی ان کے شوہر کمزور ہے, یعنی نامرد ہے, ان کا ٹائٹ نہیں ہوتا تھا, ان کا سامان کھڑا نہیں ہوتا تھا, تو یہ بیوی کو پرابلم تھا. ٹھیک ہے, اس سے الگ اس کی کوئی شکایت نہیں تھی اس بیوی کی. ٹھیک ہے, مطلب مرد جو ہے ان کا شوہر جو ہے وہ نامرد تھا. اس پر ان کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتی ہے, میں تو اس کو جمع کے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں, مگر یہ شریر ہے, یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفا کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے. نبی کریم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ رفا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک یہ عبد الرحمن دوسرے شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے. بیان کیا کہ نبی کریم نے عبد الرحمن کے ساتھ 2 بچے بھی دیکھے,
तो दरियाफ्त फरमाया क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने अर्ज किया जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया अच्छा, इस वजह से तुम ये बातें सोचते हो? अल्लाह की कसम ये बच्चे इनसे इतने ही मुशाबे हैं जितना के कौवा कौवे से मुशाबा होता है। अब ये हदीस में आप देखिए कि वो बीवी की शिकायत ये थी कि इस शख्स का जो आलय तनाजुर कहते हैं ना साजिद भाई, आलय तनाजुर, हाँ, इनका आलय तनासुल, उज़्र तनासुल जो भी है, उनका जो सामान है वो टाइट नहीं होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब वो कह रहा है कि मैं तो इसको जब इसके साथ हमबिस्तरी करता हूँ इसको चमड़े की तरह रगड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है वो ये कह रहे हैं कि वो कहता है कि भाई इसको दूसरे बीवी शौहर के पास जाना है, तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये मजा ना चखले वो नहीं जा सकता, और बच्चों को देख के कहा कि ये तो इससे मिलते हैं। यानी रसूलुल्लाह का एक शख्स के आलय तनासुर या जो भी है उसका सामान टाइट होने के लिए सिर्फ बच्चा हो जाना ये उनके लिए काफी था। आप मुझे बताइए कि ये रसूलुल्लाह का दिमाग या उनका मतलब कैसे सोचते थे वो, या उनकी क्या नॉलेज थी? एक इंसान को, एक मर्द को सुनो मेरी बात सुन लो पहले। एक मर्द जिसका सामान ही टाइट नहीं होता है और बीवी को दूसरे शौहर से शादी करना है, ठीक है, ये उसके साथ सेक्स कैसे करेगा जब उसका सामान टाइट नहीं होता है? और क्या पहले बच्चे होने से उसकी शक्ल मिलने से क्या वो दो बच्चा होने के बाद क्या उसका सामान टाइट होना बंद नहीं हो सकता है? हाँ ठीक है, हो सकता है। मुझे ये हदीस नंबर बताइए, मैं पहले उसके बारे में पढ़ लूं भाई। अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा जब शरह नहीं पढ़ लूं। शरह पढ़ के मैं फिर आऊंगा, फिर मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आगे समझ में आपकी बात। मैं शरह पढ़ के ही भाई जवाब दूंगा, अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बुखारी हदीस नंबर 5825 क्यों नहीं इतना जबरदस्त पूरे तरीके से बताया गया है? 58 अच्छा साहिल भाई, 5825 हदीस नंबर 5825 सही बुखारी। ठीक है भाई, मैं पढ़ के ही इसकी शरह वगैरह पढ़ के फिर कुछ कमेंट कर पाऊंगा भाई, ऐसा नहीं कर पाऊंगा अभी। आपको हदीस से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा साहिल भाई, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा भाई।